مسلمانوں کو بھارتی تاریخ سے نکالا جا رہا ہے۔ بات خواب ہو گئی کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے، روشن خیال ملک ہے۔ 2014 کے بعد ہمارا کوئی وزیر بھارت نہیں گیا۔ ختم کر کے تعلقات نہیں رہا جا سکتا اس ڈیجیٹل دور میں اور اس گلوبل ولیج میں۔ بلاول بھٹو کی پرفارمنس کمزور پرفارمنس تھی، تیاری اچھی نہیں تھی، تو پاکستان کو اس گوا کانفرنس سے 0/0 حاصل وصول ہوا۔ ہمارے آپس میں لاکھ اختلاف ہوں، لیکن وہاں بلاول بھٹو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بلاول بھٹو کو دورہ بھارت کرنا چاہیے تھا، بلاول بھٹو کو گوا کانفرنس میں جانا چاہیے تھا، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بلاول بھٹو کی گوا کانفرنس میں پرفارمنس کارکردگی کیسی رہی، اور اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ پاکستان کو گوا کانفرنس سے کیا حاصل وصول ہوا، تو میرا جواب ہوگا کہ بلا شبہ بلاول بھٹو کو دورہ بھارت کرنا چاہیے تھا، یا بھارت جانا چاہیے تھا، یا گوا کانفرنس میں جانا چاہیے تھا۔ پاکستان اور بھارت بلا شبہ 75 سالہ تاریخ ہماری کبھی بھی کوئی قابل رشک نہیں رہی۔ 3 کے قریب جنگیں لڑ چکے ہیں ہم، بہت حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے۔ بھارت کی کشمیر پر جو مقبوضہ کشمیر پر جو یلغار ہے، بھارت کے جو مسلم دشمنی ہے، بھارت کی جو پاکستان دشمنی ہے، بھارت کا جو اکھنڈ بھارت بنانے کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، اور بھارت کی مسلم دشمنی کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ مسلمان فاتحین کے نام نکالے جا رہے ہیں بھارتی کتابوں سے، بھارتی ہسٹری سے، مسلمان نام جو رکھ گئے تھے شہروں کے وہ بدلے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھارتی تاریخ سے نکالا جا رہا ہے، اور اس وقت بلا شبہ انتہا پسند بھارتیوں اور ہندوؤں کے ہاتھوں بھارت یرغمال بنا ہوا ہے۔ اور وہ بات خواب ہو گئی کہ بھارت ایک سیکولر ملک ہے، روشن خیال ملک ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو آسام میں مسلمانوں کو، لاکھوں مسلمانوں کو شہریت سے، ایک آرڈر سے شہریت سے محروم کر دینے سے لے کر مقبوضہ کشمیر کی آزاد حیثیت ختم کر دینے تک، سمجھوتا ایکسپریس سے لے کر بابری مسجد تک، کلبھوشن سے لے کر ابھینندن تک، اور دلی سے لے کر بنگلور تک، اور کلکتہ سے لے کر حیدرآباد تک، کہاں ہے جہاں مسلمانوں کو سر عام نہیں مارا جا رہا، حکومتی سرپرستی میں نہیں مارا جا رہا، معاشی طور پر مارا جا رہا ہے، فزیکل طور پر مارا جا رہا ہے، اور ان کا وجود ختم کیا جا رہا ہے۔ بھارتی وزیر امیت شاہ کہہ چکے ہیں کہ بھارت جو کا ہندو اور مسلمان بحیثیت انسان برابر نہیں ہے، اور نریندر مودی جو گجرات کا قصاب، جو گجرات کا قاتل مشہور ہے، جس پر پوری دنیا نے گجرات میں قتل و غارت کرنے پر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں، وہ نریندر مودی جب سوال ہوتا ہے کہ مسلمان جب مرتا ہے تو آپ کو دکھ نہیں ہوتا، تو اس کا جواب ہوتا ہے ہاں، کیوں نہیں دکھ ہوتا؟ گاڑی کے نیچے اگر کتا آ جائے اور وہ مر جائے تو دکھ تو ہوتا ہے۔ تو یہ RSS کا یہ مائنڈ سیٹ، انتہا پسندوں کا یہ مائنڈ سیٹ، اور انتہا پسندوں کے ہاتھوں یرغمال بنا بھارت، اور بھارت کا، پورے بھارت کا اس وقت یہ مائنڈ سیٹ بلا شبہ قابل قبول نہیں ہے، اور کسی کو بھی قابل قبول نہیں ہے، جس میں رتی بھر بھی شعور ہے اس کو قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن بلاول بھٹو کو جانا چاہیے تھا۔ 2014 کے بعد ہمارا کوئی وزیر بھارت نہیں گیا۔ جہاں ہم دشمن ملک ہیں، جہاں ہماری بہت دکھوں، تکلیفوں اور بے وفائیوں اور زیادتیوں بھری تاریخ ہے، وہاں بھارت ہمارا ہمسایہ بھی ہے۔ جب ایران اور سعودی عرب ایک ہو رہے ہیں، جب اسرائیل کو عرب ممالک تسلیم کر رہے ہیں، جب روس اور یوکرائن کی جنگ کے باوجود یورپ اور بھارت میں رابطے، یورپ اور روس میں، امریکہ اور روس میں رابطے نہیں کٹے، جب روسی جارحیت کے باوجود بہت ساری اچھی چیزیں بھی بیک ڈور پہ ہو رہی ہیں، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ ہم مکمل کٹی کر کے، مکمل ختم کر کے تعلقات
نہیں رہا جا سکتا اس ڈیجیٹل دور میں اور اس گلوبل ولیج میں۔ ہمسایہ ملک ہیں، کسی نہ کسی حد تک تجارت بھی ہونی چاہیے، رابطے بھی ہونے چاہیے، حالات نارملائز بھی ہونے چاہیے۔ چیزیں یہ جو اتنی اس نہج پہ پہنچی ہوئی اور جو ہمارے بارڈر محفوظ نہیں ہیں، ان کو بھی ختم ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے کے ہاں جو سازشی عناصر ہیں وہ بھی ختم ہونے چاہیے، بلا شبہ ختم ہونے چاہیے۔ اور بلاول بھٹو کو جانا چاہیے تھا اور گوا کانفرنس میں شرکت کرنی چاہیے تھی۔ اب اگلا سوال ہے کہ بلاول بھٹو کی پرفارمنس کیسی رہی اور پاکستان کو کیا حاصل وصول ہوا اس گوا کانفرنس سے؟ تو پاکستان کو اس گوا کانفرنس سے 0/0 حاصل وصول ہوا۔ ایک یہ بھی رائے ہے کہ اچانک ایک وزیر خارجہ کے جانے سے اور ایک کانفرنس میں شرکت کرنے سے حالات نہیں ہو سکتے اچھے، اس کے لیے ٹائم چاہیے۔ لیکن اگر کوئی لیڈر ہوتا، ہمارا وزیر خارجہ تجربہ کار ہوتا، ہمارے وزیر خارجہ میں عقل و دانش کوئی اضافی ہوتی، تو آپ کو یاد ہے ایسے مواقع پہ بریک تھرو کیا جا سکتا ہے، چیزوں کو ایسے جسچر سے، ایسے باڈی لینگویج سے، ایسے ایکشن سے چیزوں کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہے 2002 جنوری 2002 میں سارک کانفرنس ہو رہی تھی، پرویز مشرف خطاب کر رہے تھے اور خطاب کے آخر پہ انہوں نے کہا کہ اب جب میں خطاب ختم کر کے نیچے اترنے والا ہوں سٹیج سے، پوڈیم سے، تو میں بھارتی وزیر اعظم واجپئی سے دوستی کا مخلصانہ ہاتھ ملانا چاہتا ہوں اور ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے مل کر جنوبی ایشیا میں امن، ہم آہنگی اور ترقی کے سفر کو آگے بڑھائیں۔ یہ کہہ کر پرویز مشرف اترے، سیاہ شیروانی میں ملبوس صدر پرویز مشرف اس وقت اتر کر وہ بھارتی وزیر اعظم واجپئی کی طرف گئے، ہاتھ ملایا اور اس مسافے سے بہت ساری آئس بریک ہوئی، برف پگھلی اور پوری دنیا میں اس کو اپریشیٹ کیا گیا۔ پھر 2014 میں کٹھمنڈو میں سارک کانفرنس ہو رہی تھی، نیپال کا وزیر اعظم نریندر مودی کا ہاتھ پکڑ کر اس طرف لائے جہاں نواز شریف صاحب بیٹھے تھے، اور پھر نواز شریف اور نریندر مودی کے درمیان مصافحہ ہوا، گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، تصویر کھنچوائی اور حالات بہتر ہوئے۔ پھر وہ جو بھارتی وزیر اعظم واجپئی کا مینار پاکستان آنا اور صدر پرویز مشرف کا آگرہ جانا، گو کہ اس سے کچھ حاصل وصول ان دونوں سے نہیں ہوا، لیکن بہت ساری چیزیں نارملائز ہوئیں، ہمیں ایک دوسرے کا موقف سمجھنے میں مدد ملی۔ لیکن بلاول بھٹو اس طرح کا کوئی آؤٹ آف باکس آئیڈیا سامنے نہ لا سکے، کوئی چیز نہ کر سکے۔ بلاول بھٹو کی پرفارمنس کمزور پرفارمنس تھی، تیاری اچھی نہیں تھی، تجربے کی واضح کمی نظر آئی، وہ مقبوضہ کشمیر کا بہتر موقف پیش نہیں کر سکے بھارت میں، ان کے پاس سنہری موقع تھا، وہ پاکستان کا بہتر موقف پیش نہیں کر سکے بھارت میں۔ اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ میں آخر پہ کروں گا، لیکن بلاول بھٹو وہاں گئے تو حد درجہ کوشش کی گئی کہ ان کی بےزتی کی جائے، اور بلاول بھٹو سے لاکھ اختلاف کریں، پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلاف کریں، ہمارے آپس میں لاکھ اختلاف ہوں، لیکن وہاں بلاول بھٹو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اور ایک بےزتی پروگرام سے وہ مسلسل گزر رہے تھے۔ یعنی بلاول بھٹو جب ابھی اڑے ہیں، ابھی فضا میں تھے، واپس پاکستان آ رہے تھے، تو بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے کہہ دیا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ بلاول بھٹو سے کانفرنس میں وہی سلوک کیا گیا جو دہشت گردوں کی صنعتوں کو فروغ دینے والے ملک کے ترجمان کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اب اس کو اس طرح لے لیں کہ بلاول بھٹو کو انہوں نے دہشت گردوں کا ترجمان کہہ دیا، یا اس کو اس طرح لے لیں کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے اور بلاول بھٹو اس کے ترجمان ہیں۔ دونوں ممالک کے وزراء خارجہ میں ملاقات نہیں ہوئی، باقاعدہ ملاقات نہیں ہوئی، کوئی قابل ذکر بات چیت نہیں ہوئی۔ بلاول بھٹو جب سٹیج پر گئے، تصویر کھنچوانے کا وہ ایک فارمیلٹی ہوتی ہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے، تو بھارتی وزیر خارجہ نے دور سے ان کو نمستے کہا، اور بلاول بھٹو نے بھی اسی میں طرح جواب دیا، اور پھر دور کھڑے ہو کر دونوں نے فاصلے سے کھڑے ہو کر تصویر کھنچوائی۔ نمستے کہنا کوئی بری بات نہیں، سندھ میں بھی اسی طرح سلام کا جواب دیا جاتا ہے، ملتان میں بھی، اور ہمارے ملک کے
کچھ حصوں میں ہاتھ جوڑ کر سلام کیا جاتا ہے، کوئی بری بات نہیں، لیکن وہ جو سرد موری تھی اور وہ جو ایک دوسرے کو قبول نہ کرنے کی روایت جھلک تھی وہ زیادہ نظر آئی۔ گروپ فوٹو میں بھی بلاول بھٹو آخر پر کھڑے ہوئے تھے اور ایون روسی وزیر خارجہ سے بھی تھوڑی سے دور کھڑے ہوئے نظر آئے، اور بلاول بھٹو جب پریس کانفرنس کرنے لگے ان کو بھارتی میڈیا نے کوئی خاطر خواہ منہ نہیں لگایا، اور پریس کانفرنس میں بھی بھارتی میڈیا نہ ہونے کے برابر تھا۔ اور پھر اس کے بعد وہ جیسا پاکستانی 2014 کے بعد یعنی 6-9 سال کے بعد کوئی پاکستان کا وزیر خارجہ بھارت جائے اور اس کا نانا بھی وزیر اعظم ہو، ماں بھی وزیر اعظم ہو، باپ صدر رہ چکا ہو، اور وہ جائے اور جس طرح بھارت میں وہ انٹرویوز ہوتے ہیں، ایڈیٹر سے ملاقات ہوتی ہیں، پریس سے ملاقات ہوتی ہیں، آف سائیڈ لائن پہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، وہ بالکل نظر نہیں آئی۔ اب بلاول بھٹو کی وہاں موجودگی اور ان کی وہاں تقریر اور ان کے وہاں ہونے کے بعد پورے بھارت میں انتہا پسندوں نے ادھم مچایا، پاکستان مخالف جلسے، جلوس، ریلیاں نکالیں، پتلے جلائے بلاول بھٹو کے۔ اور یاد رہے کہ بلاول بھٹو کے ایک بیان میں ماضی میں نریندر مودی کے خلاف انہوں نے ایک بیان دیا تھا کہ وہ گجرات کا قصاب ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس پر بھارتی انتہا پسند تنظیم نے ان کے سر کی قیمت بھی لگائی تھی۔ بلاول بھٹو نے وہاں کیا تقریر کی؟ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کو پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کشمیر پر اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس سے مسلسل انحراف کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح انہوں نے چند اور باتیں کی کہ اس کانفرنس کو، اس فورم کو ہم بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جے شنکر نے کہا زیادہ کلیئر اور زیادہ فوکسڈ گفتگو کی، انہوں نے کہا پاکستان دہشت گرد ہے، ملک ہے، دہشت گردوں کا پروموٹر ہے، اور جو سب سے اہم بات جو مجھے ابھی بھی چبھی ہوئی ہے وہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے زر مبادلہ کی طرح اس کی کریڈیبلٹی کا بھی وہی حال ہے جو اس کے زر مبادلہ کا حال ہے۔ یعنی وہ کہنا چاہتے تھے کہ جتنا ہمارا زر مبادلہ تھوڑا سا، اتنی ہماری دنیا میں کریڈیبلٹی بھی تھوڑی سی ہے، اور کشمیر ہمارا ہے، یہ بھارتی وزیر خارجہ نے کہا۔ کشمیر پر ہمارے موقف کو پوری دنیا نے مانا ہے، اور سی پیک پر انہوں نے تنقید کی۔ بلاول بھٹو نے کراچی میں آ کے البتہ وہ باتیں کیں جو انہیں بھارت میں کرنی چاہیے تھے۔ کراچی پہنچ کر انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں زیادہ بہتر طریقے سے انہوں نے کہا کہ بی جے پی جو ہے یہ دہشت گرد تنظیم ہے، جماعت ہے، یہ سیاسی جماعت ہے یا دہشت گرد تنظیم ہے، اور میرے سر کی قیمت بھی انہوں نے لگائی، اور بھارت کو کشمیر پر اپنے اقدامات واپس لینا ہوں گے، بھارت استصواب رائے سے کیوں خوف زدہ ہے، اور پاکستان پر دہشت گردی کا الزام بھارت لگاتا ہے تو کلبھوشن یہاں کیا کر رہا تھا۔ یہ چیزیں اور اس سے بہتر بلکہ چیزیں انہیں گوا کانفرنس میں کرنی چاہیے تھی، اور وہ جو مسلسل بےعزتی کروا رہے تھے اپنی اور اپنے ملک کی، اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے دفتر خارجہ یا ہمارے وزارت خارجہ کہاں سویا ہوا تھا، پہلے تیاری کیوں نہیں کی گئی تھی، پہلے اس طرح کی سرد موری کا جواب دینے کے لیے کوئی آؤٹ آف باکس آئیڈیا کیوں نہیں سوچا گیا تھا، کیوں نہیں سوچا گیا تھا کہ ہمیں کوئی منہ نہیں لگائے گا، کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمارا امیج یکدم اچانک اچھا ہو جائے کہ ہم امن کے لوگ ہیں، ہم امن پسند ہیں، ہم بھارت سے بہتر موقف رکھتے ہیں۔ لیکن وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو بےعزتی پروگرام بلاول کا ہوا، جو پاکستان کا ہوا، اگر ایک طرح سے سوچیں تو یہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں۔ اگر سوچیں تو سوال آپ کے ذہنوں میں بھی اور میرے ذہن میں، کیا ہم یہ ڈیزرو کرتے ہیں یہ بےعزتی پروگرام؟ یہ آپ کو پتہ ہے یہ دنیا جذبات کی نہیں، مفادات کی دنیا ہے۔ بھارت بہت بڑی مارکیٹ ہے، یہ 1.5 ارب کے قریب لوگ ہیں۔ بھارت کی اتنی مڈل کلاس ہے جتنی ہماری پوری آبادی نہیں پاکستان کی، اور بھارت کے اوورسیز یعنی امریکہ کی نائب صدر ہے وہ بھارتی نژاد ہے، برطانیہ کا وزیر اعظم بھارتی نژاد ہے، اہم تمام پوسٹوں پر آپ آئی ٹی میں دیکھ لیں، آپ ورلڈ بینک میں ابھی بھارتی ہیڈ بنا ہے ورلڈ بینک کا، آپ اسی طرح فیٹف میں دیکھ لیں، پوری دنیا کی اہم پوسٹوں میں بھارت گھسا ہوا ہے، یا تو ٹاپ پوزیشنز پہ ہیں یا ان پوزیشن پہ ہیں کہ وہ فیصلہ ان کے بغیر نہیں ہوتا۔ پھر بھارت کا جو ہم اپنے فخر کرتے تھے کہ پاکستان کا ہیومن ریسورس کمال کا ہے، پوری دنیا میں ہمارے مزدور جاتے ہیں،
टेक्निकल लोग जाते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वगैरह वगैरह। आज ये पूरी दुनिया की मार्केट भारत ने उस पर कब्ज़ा कर चुका है या कर रहा है। पाकिस्तान पीछे आता जा रहा है। और फिर भारत की मईशत सबसे अहम है। वो कहते हैं जिंदे घर दाने उनके कमले भी सियाने। भारत की का मुसलसल जमहूरी अमल वो भी इसमें बड़ा अहम फैक्टर है। भारत की लॉबिंग हमसे बहुत बेहतर है। भारत की सफारतकारी हमसे बहुत बेहतर है। आप भारत की मईशत का देखिए, हमारे पास 6 अरब डॉलर नहीं पड़े हुए। हमारे हमारा ज़र मुबादला 6 अरब डॉलर भी नहीं है, और भारत का 630 अरब डॉलर है। कहाँ 6 अरब डॉलर और कहाँ 630 अरब डॉलर। और तिजारत हम कभी सोच भी नहीं सकते जितनी भारत की तिजारत है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर चीज़ में भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और पूरी दुनिया में दुनिया के हर मुसलमान मुल्क जो है वो भारत से तिजारत कर रहा है। और दुनिया के जितने भी अहम मुल्क हैं सारों ने नरेंद्र मोदी को अपना सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दे चुके हैं वो। और चीन, रूस, अमेरिका तीनों मुख्तलिफ हैं। चीन, रूस, अमेरिका तीनों एक पेज पे नहीं है, लेकिन भारत पे जब का मसला आता है तो 1 पेज पे हैं। तीनों भारत से इस वक्त रिकॉर्ड साज तिजारत कर रहे हैं। रूस भारत का दिफाई पार्टनर है। अमेरिका भारत को असला भी दे रहा है, जहाज़ भी दे रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर रहा है। भारत और चीन सरहद पे लड़ रहे हैं, मगर रिकॉर्ड साज तिजारत कर रहे हैं आपस में। और 90 की दिहाई में 630 अरब डॉलर वाला ज़र मुबादला वाला भारत 90 की दहाई में IMF को गुड बाई कह चुका है। 1997 में भारत ने हमसे बिजली खरीदी थी। आज 4,10,000 मेगावाट भारत बिजली बना रहा है, और इसमें 41% पानी, सूरज और हवा से बिजली बना रहा है, मुतबादल ज़राए से बिजली बना रहा है। हमसे 25,000 मेगावाट हैंडल नहीं हो रही, वो 1,10,000 मेगावाट बिजली बना रहा है। और 166 लोग खरबपति हैं भारत में, हमारे देख लें गिनती के हैं। इसके अलावा भारत 2047 तक सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, पहले 6ठी थी, अब 5वीं होगी, और वो 4थे पोजीशन पे जाने के लिए कोशिश कर रहा है। दुनिया की 4थी 5वीं बड़ी मईशत भारत है। और IT इंडस्ट्री और गाड़ियों की इंडस्ट्री, कोई इंडस्ट्री उठा के देख लें, भारत उसमें या टॉप 5 में है या टॉप 10 में है। और आज भारत बिना पेट्रोल के, बिना डीजल के गाड़ियों पर जा रहा है, और उस कामयाब तजर्बा कर चुका है। और वो वक्त दूर नहीं जब भारत की गाड़ियाँ पूरी गाड़ियाँ पेट्रोल के बगैर चलना शुरू हो जाएंगी। महंगाई देख लें, भारत में अभी भी आटा, गंदम, चीनी, बिजली, गैस, हम आसमान पर हैं, वो ज़मीन पर हैं। आप वाघा बॉर्डर से उस तरफ देख लें, चंद किलोमीटर चलें तो आपको खुशहाली नज़र आएगी, इस तरफ देख लें तो आप अपना हाल भी देख लें। तो एक तो ये वजह है कि ज़ाहिर है भारत की सुनी जाती है, हमारी सुनी नहीं जा रही। हम अंदरूनी तौर पर एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और बैरूनी तौर पर बिल्कुल अकेले हैं। इसलिए हमारा सच भी नहीं बिक रहा, और भारत का झूठ बिक रहा है। दूसरा, दोनों वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब की सिर्फ एक कारकर्दगी है, या एक उनका जो अहम चीज़ है, या उनका एक ही उनका प्लस पॉइंट है कि वो बेनज़ीर भुट्टो साहबा के बेटे हैं, और वो पहली मरतबा वज़ीर ख़ारजा बने हैं। कोई तजर्बा नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं। बहुत अच्छा बोल लेते हैं, बहुत अच्छी अंग्रेज़ी भी बोल लेते हैं, बहुत अच्छी बार मुल्कों में जाके 2-4 जगहों पे अच्छी चीज़ें भी उन्होंने बोली हैं, लेकिन ये तजर्बे से आती है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर, अभी बिलावल भुट्टो पैदा नहीं हुए थे तो वो अपनी फ़ॉरेन सर्विस शुरू कर चुके थे। यानी 35 साल उन्होंने सिर्फ फ़ॉरेन सर्विस, अपनी इंडियन फ़ॉरेन सर्विस में काम किया, और अहम ओहदों तक पहुँचे, सेक्रेटरी ख़ारजा तक वो पहुँचे। उसके बाद उनको वज़ीर ख़ारजा वो बने हैं। तो बिलावल भुट्टो उस वक्त पैदा नहीं हुए थे जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा फ़ॉरेन सर्विस, इंडियन फ़ॉरेन सर्विस में मौजूद थे। तो बिलावल भुट्टो ने क्या जवाब देना था भारतीय वज़ीर ख़ारजा का? क्या हम कश्मीर का मौक़िफ़ पेश करना था? क्या हमारा मौक़िफ़ पेश करना था? दौरों का शौक़ था, है बिलावल को, और रहेगा। पूरी दुनिया वो घूम चुके हैं, और एक मुल्क में 4-4 मरतबा जा चुके हैं, और वो भारत भी गए।
भारत उन्हें जाना चाहिए था, बेहतर तैयारी से जाना चाहिए था, बेहतर होमवर्क से जाना चाहिए था, बेहतर आइडियाज़ के साथ जाना चाहिए था, बेहतर सफारती चालों के साथ जाना चाहिए था, बेहतर बॉडी लैंग्वेज के साथ जाना चाहिए था, और बेहतर अच्छा होता कि वो बेहतर इमेज करके वापस आते। वो बेहतर इमेज करके पाकिस्तान का वापस नहीं आए। पाकिस्तान बल्कि बेइज्जती करवा के अपनी भी और अपने मुल्क की वो वापस आए हैं। लेकिन ये बेइज्जती और ये ज़वाल हर शोबे में है आज पाकिस्तान में, और ये ज़वाल और ये बेइज्जती हमने खुद अपने हाथों से ख़रीदी है। 75 साल इस बेइज्जती और इस ज़वाल पर बड़ी मेहनत की है। हम आधा मुल्क गंवा कर भी नहीं हमने कुछ सीखा। आज बलूचिस्तान देखें, वहाँ भारतीय जारहियत के या भारतीय मुदाखलत के या साजिशों के वाज़े असरात मिलते हैं। केपी देख लें, कश्मीर देख लें, पंजाब देख लें, हमारे यहाँ दहशत गर्दी हो, बदअमनी हो, साजिश हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत मिलता है। पहले एक अरसे तक भारत ने अफ़गानिस्तान के ज़रिए हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जारहियत की और हमें अनस्टेबल रखा, और 80,000 के करीब हमने शहादतें दी। भारत के 3 दर्जन के करीब वहाँ कैंप ऑफिस टाइप दफ्तर थे अफ़गानिस्तान में, और बज़रिया अफ़गानिस्तान भारत हम पे हर साजिश हमारे ख़िलाफ़ कर रहा था। और जाते जाते ये भी बता दूं कि भारतीय मीडिया ने बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ बहुत नेगेटिव, बहुत ज़हर उगला, और उसमें बहुत सारी चीज़ें की। यानी उनका लुब्बे लुबाब निकाला जाए तो ये है कि वो पाकिस्तान जो कभी अकड़ता था, वो पाकिस्तान जो कभी हमारा हरीफ था, वो पाकिस्तान जो कभी बराबरी चाहता था भारत से, वो पाकिस्तान जो कभी भारत को आंखों में आंखें डालकर ललकारता था, वो पाकिस्तान आज गोवा कॉन्फ्रेंस में है और भीगी बिल्ली बना हुआ है, और सारी अकड़ निकल गई है। अकड़ क्यों निकली है? क्योंकि आपस में ये लड़ रहे हैं, ये भारतीय मीडिया कह रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। पैसा इनके पास है कोई नहीं, बाहर का कोई मुल्क इनको मुंह नहीं लगा रहा, IMF इनसे मुआहदा नहीं कर रहा, और ये रो रहे हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत में ये फंसे हुए हैं, और ये अपना मुल्क नहीं चला पा रहे। ये भारतीय मीडिया कह रहा था। तो बहरहाल बिलावल भुट्टो गए, वापस आए, उनका एक एज ए दौरा, तो एक और दौरा उनका हो गया, और उनके मसाहिबीन, गुलाम और उनके सारे ढोलकी कूटने वाले कहेंगे कमाल दौरा कर दिया, भुट्टो साहब की याद ताज़ा करा दी। बिलावल भुट्टो साहब से तो बेहतर, बुरे हालात में, बदतरीन हालात में इनके नाना भुट्टो साहब गए थे। जब हमारे 90,000 कैदी थे भारत के पास, तो उन्होंने इससे बेहतर सफारतकारी की थी, और शिमला में मुआहदा करके आए थे। और जब कुछ देने के पोजीशन में नहीं थे भुट्टो साहब, हम शिकस्त खा चुके थे, मुल्क टूट चुका था, उन हालात में वो गए और बहुत बेहतर नताइज के साथ वापस आए। बिलावल भुट्टो को आ जाएगा तजर्बा, लेकिन हमारे यहाँ दुख ये है कि ये सारा तजर्बा मुल्क की कीमत पर और हमारी कीमत पर सीखा जाता है, और तबाह बर्बादी करके अगर कोई तजर्बा आ जाता है तो फिर उसको अपने मकासद और अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे जिसका हर शोबा ज़वाल में है। अल्लाह इस कौम पर रहम करे जिसका जो इतना शानदार मुल्क और इतनी शानदार कौम, लेकिन इसका कोई तर्जमान नहीं है, कोई वाली वारस बाहर नहीं है, कोई इज़्ज़त नहीं है बाहर। चौथा बदतरीन पासपोर्ट हमारा, बदतरीन करेंसी हमारी, बदतरीन इमेज हमारा, और ऊपर से इन लोगों के हत्थे चढ़ा हुआ जिनका अपना कोई इमेज नहीं, वो हमारे या हमारे मुल्क का क्या इमेज बेहतर करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।